بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ۔ کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ارض بابل سے بنی اسرائیل کے نکالے جانے کا سبب بخت نصر کا خواب تھا۔ اس نے ایک بار بڑا خوفناک خواب دیکھا، نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا، خواب سے پیدا ہونے والی اپنی بے چینی ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بیان کرو۔ نجومی کہنے لگے پہلے وہ خواب تو سناؤ۔ کہنے لگا وہ تو میں بھول گیا ہوں، مگر مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ نجومیوں نے کہا خواب سنے بغیر ہم اس کی تعبیر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس پر وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کا مقصد بیان کر دو ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی جو ان دنوں پس سے زندہ تھے یہ خبر پہنچی۔ آپ نے داروغہ جیل سے کہا جو آپ سے محبت رکھتا تھا، کیا تم بادشاہ کے ہاں میرا ذکر کر سکتے ہو؟ میں اس کا خواب بیان کر سکتا ہوں۔ اس طرح ممکن ہے تجھے بادشاہ کی مزید قربت میسر آ جائے اور مجھے عافیت۔ داروغہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں ستوت سلطانی کی آگ تمہیں جلا کر بھسم نہ کر دے۔ شاید تم جیل کی سختی سے تنگ آ کر اپنی رہائی کا راستہ نکالنا چاہتے ہو۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کی پریشانی اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ حضرت دانیال نے فرمایا تم میرے متعلق نہ ڈرو، میرا وہ خدا ہے جو میری چاہت پر باقدر حاجت مجھے آئندہ کی اطلاع دیتا ہے۔ داروغہ نے جا کر بخت نصر کو یہ بات پہنچائی۔ اس نے آپ کو بلوا لیا۔ آپ اس کے پاس پہنچے مگر اسے سجدہ نہ کیا، حالانکہ وہاں پر آنے والا سجدہ کرنے کا پابند ہوتا تھا۔ سلطان نے دربار میں موجود تمام لوگوں کو نکل جانے کو کہا۔ جب دربار خالی ہو گیا تو اس نے حضرت دانیال کو کہا تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے یہ علم اسی شرط پر دیا ہے کہ کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے تجھے سجدہ کیا تو وہ علم جاتا رہے گا اور تم میرے علم سے کچھ استفادہ نہ کر سکو گے، نتیجن مجھے قتل ہونا پڑے گا۔ تو قتل سے بچنے کے لیے سجدہ نہ کرنا بہتر ہے، اور میں نے سجدہ نہ کر کے تم پر عنایت کی ہے کہ تاکہ تمہاری پریشانی ختم ہو سکے۔ بخت نصر نے کہا میں نے تم سے بڑھ کر اپنے خدا کا با وفا بندہ کوئی نہیں دیکھا اور میں ایسے شخص کو بڑا محبوب رکھتا ہوں۔ اب تم میری خواب اور اس کی تعبیر بیان کرو گے۔ آپ نے فرمایا ہاں، تم نے خواب میں ایک عظیم بت دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین میں تھے اور سر آسمان میں۔ اس کا اوپر والا حصہ سونے کا، درمیانہ چاندی کا اور نچلا تانبے کا تھا، جبکہ پنڈلیاں لوہے کی اور پاؤں پتھر کے تھے۔ تم اس کی قامت اور پختگی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے اس پر آسمان سے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پر پڑا اور اسے پیس کر رکھ دیا۔ اس کا سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور پتھر یوں باہم مل گئے کہ تمہارے خیال کے مطابق تمام جن و انس مل کر انہیں جدا جدا نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے دیکھا کہ وہ پتھر بڑا ہوتا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے تا آنکھیں ساری زمین اس سے بھر گئی۔ اب صرف تمہیں وہ پتھر اور آسمان ہی نظر آ رہا تھا۔ بخت نصر نے کہا سچ کہتے ہو، میں نے یہی خواب دیکھا ہے، مگر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا بت سے مراد مختلف زمانوں میں مختلف امتیں ہیں۔ سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے جس میں تم رہ رہے ہو۔ چاندی سے مراد تمہارا بیٹا ہے جو تمہارے بعد بادشاہ ہوگا۔ تانبے سے مراد روم کی طرف اشارہ ہے، لوہا فارس ہے، اور پتھر سے مراد 2 امتیں ہیں جن پر 2 عورتیں حکومت کریں گی، ایک مشرقی یمن میں اور دوسری غربی شام میں۔ جو پتھر اس بت پر پڑا وہ دین الہی ہے جو آخر زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالی عرب سے ایک نبی بھیجے گا
جس کی وجہ سے دوسرے تمام ادیان و امم کا وہ حشر ہوگا جو اس بت کا ہوا ہے۔ وہ دین اس پتھر کی طرح پھیلتا جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا۔ یوں باطل کی جگہ حق اور گمراہی کی جگہ ہدایت آ جائے گی۔ جاہل لوگ علم کی دولت سے توانگر ہو جائیں گے، ضعیفوں کی قوت، ناسکوں کو عزت اور بے کسوں کو نصرت دی جائے گی۔ بخت نصر نے کہا، جب سے میں نے تخت حکومت سنبھالا ہے، آپ سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر ایسا غلبہ حاصل نہیں کیا۔ یقیناً آپ سے زیادہ میرا محسن کوئی نہیں۔ میں آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب بخت نصر کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد اس کے تخت پر اس کا بیٹا بیٹھا۔ ابن عبد الدنیا نے عبداللہ بن الحذیل کی روایت نقل کی ہے کہ بخت نصر کے بیٹے نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں 2 شیر رکھے اور پھر دانیال علیہ السلام کو اپنے ساتھ اس میں ڈال دیا، لیکن شیروں نے اس پر حملہ نہیں کیا۔ جب تک اللہ نے اسے وہاں رہنا چاہا وہ وہاں رہے، اور پھر اسے کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوئی جیسا کہ انسان محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یرمیاہ کو جو بیت المقدس میں تھے وحی کی کہ دانیال کے لیے کھانا تیار کرو جو باب العراق میں تھا۔ جب وہ کھانا تیار کر چکا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے کے ساتھ دانیال کے پاس پہنچا دیا۔ وہاں اس نے اسے بتایا کہ اللہ نے اس سے کہا ہے کہ وہ اسے کھانا پہنچا دے، اور اس نے کہا کہ واقعی اللہ نے اسے یاد کیا تھا اور اس نے اللہ کی بے شمار نعمتوں کی بہت زیادہ تعریف کی۔ اس نے اپنی تعریف ان الفاظ پر ختم کی، تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہماری امید ہے جب ہم سے تمام امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ بخت نصر ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ بابل اس کا پایا تخت تھا۔ اس نے اگست 587 قبل مسیح میں بیت المقدس پر چڑھائی کی اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ بنی اسرائیل کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہودی مرد و زن اور پیرو جواں کو جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا اور باقی ماندہ کو بابل میں لا کر غلام بنا لیا گیا۔ مگر 549 قبل مسیح میں حالات نے کروٹ بدلی اور شاہ فارس سائرس دوم نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور سلطنت بابل مٹ گئی۔ یہ بخت نصر کی موت کے بعد کا واقعہ ہے۔ سائرس نے دوبارہ بیت المقدس کو آباد کیا اور یہود کی حکومت از سر نو قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی بدعنوانیوں اور زناکاریوں کا بدلہ خوب چکھا دیا تھا۔ اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام کی بتائی ہوئی خواب کی تعبیر سچ ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس ہر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔